أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيما أنت من ذكراها. اس لیے آیت یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں یسألونک عن الساعة أیان مرساها. یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے عن الساعة قیامت کے بارے میں ایان حرف استفہام ہے. ایان کس وقت کب مرساہا اس کا قیام ہوگا کب قائم ہوگی قیامت. وہ پوچھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کہ قیامت کب قائم ہوگی. فیما انت من ذکراہا. فیما فیما آپ کس چیز میں اصل میں تھا فیما آپ کا کیا تعلق ہے. فیما انتا آپ کس مقام پر ہیں من ذکراہا اس کی یاد سے. مطلب قیامت کے بارے میں انہیں بتانا. ذکرہ کا معنی یاد ہوتا ہے یا میں نے بیان کیا ہے. آپ کا کیا مقام ہے یا آپ کا کیا مقام ہے من ذکراہا قیامت کے بیان سے قیامت کی یاد سے. مطلب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ قیامت کب آنی ہے. آپ کا یہ کام جو ہم نے اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی. فیما انت من ذکراہا کہاں ہے آپ کا یہ مقام کہ آپ ان کو قیامت کے بارے میں بتائیں قیامت کے بارے میں خبر دیں. بلکہ آپ تو اللہ کا دین سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں. قیامت کے بارے میں بتانا آپ کا کام نہیں ہے. قیامت کے بارے میں تاریخیں بتانا قیامت کی. تو ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد. فیما انتا آپ کس مقام پر ہے من ذکراہا اس کی یاد میں سے. یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو قیامت کے بارے میں. اس کی تفسیر میں دیکھیے جب کفار کو قیامت کے متعلق بتایا جاتا کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ یہ پوچھنا شروع کر دیتے بتائیے یہ قیامت کس تاریخ کو برپا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن کا تعین کر کے قیامت کے دن کو مخصوص کر کے انہیں بتائیں بلکہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں خواب غفلت سے جگائیں انہیں دعوت حق سنائیں تاکہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے اور آپ کے ارشادات پر عمل کر کے قیامت کے دن یہ سرخ روئی حاصل کر سکے. سرخ رو کامیابی حاصل کر سکے. اور ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں آپ کی دعوت کو قبول کریں. اگر ان کو قیامت کی تاریخ بتا بھی دی جائے تو اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا. یہ لوگ بے مقصد باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور وہ امور وہ چیزیں جن میں ان کا نفع ہی نفع ہے ان کی طرف یہ متوجہ توجہ نہیں دیتے. بعض نے فیما پر وقف کیا ہے اور انت من ذکراہا سے ان کے سوال کا جواب ہے کہ آپ قیامت کی یاد دہانیوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے. فیما اگر یہاں پہ وقف کریں تو معنی یہ ہے کہ فیما ان کا کیا کام ہے یہ باتیں پوچھیں. انت من ذکراہا آپ ہیں من ذکراہا قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ خود جو رسول اللہ علیہ السلام خود جو قیامت کی نشانی ہے یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ آخری نبی ہیں تو آپ کا آنا قیامت کی نشانی ہی تو ہے اور یہ قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں. الی ربک منتہاہا الی ربک آپ کے رب کی طرف منتہا اس کی انتہا ہے. پیچھے جو آیا نا لفظ مرساہا یہ بھی اس میں ظرف ہے قیامت کے قائم ہونے کا وقت. اور منتہا انتہا ینتہی امتحان فہو منتہا یہ فہو منتہی ہے. اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے اور اس میں ظرف کا صیغہ کہ الی ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے. اس کے انتہا کی جگہ یہ انتہا کا وقت آپ دنیا کی انتہا کا وقت قیامت کے قائم ہونے کا وقت الی ربک آپ کے رب کے سپرد ہے اس نے بیان کرنا ہے.
آپ کے رب کے سپرد ہے، آپ کے رب کی طرف ہے منتہا، قیامت کے قائم ہونے کی انتہا، یا دنیا کی انتہا جو ہے وہ آپ کے رب کے پاس اس کا علم ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ جب چاہے گا قیامت برپا ہو جائے گی. انما انت منذر من یخشاها، انما محض صرف، انت آپ ہیں، منذر، انذر ینذر انذارا فهو منذر ڈرانے والے، منذر مضاف ہے، من جو کوئی، یخشاها جو کوئی ڈرتا ہے اس سے، خشیہ یخشا خشیتن کا مطلب ڈرنا، آپ تو صرف ہیں ڈرانے والے اس بندے کو جو ڈرتا ہے قیامت سے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو. منذرون، یہ اس میں تنوین تھی، جب اس کے آخر میں جب اس کو مضاف کیا تو تنوین گر گئی، اس لیے کہا منذر من، آپ ڈرانے والے ہیں اس کو، من یخشاہا جو ڈرتا ہے قیامت سے. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو جو قیامت کا خوف رکھتا ہے. آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کے لیے قیامت کی تاریخ کا تعین فرمائیں، قیامت کی تاریخ متعین فرمائیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بر وقت خبردار کر دیں، خبر دے دیں قیامت کے بارے میں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم گویا کہ وہ، یوم یرونہا جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، گویا کہ وہ یوم جس دن یرونا، یرون اصل میں یرعیون بر وزن یفعلون صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع معروف. جب وہ دیکھیں گے ہاں قیامت کو، لم یلبسو وہ نہیں ٹھہریں گے، الا عشیۃ او ضحا، لابسا یلبسو نہیں وہ ٹھہریں گے، الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا اس شام کی صبح. ہا ضمیر جو ہے یہ ضحا مضاف ہے اور آج میں مضاف الیہ ہے جو عشیۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ تو ان کو اس کو ڈرانے والے ہیں جو کوئی قیامت سے ڈرنے والا ہو. کاننا گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے قیامت کو تو وہ نہیں ٹھہریں گے مگر ایک صبح یا ایک شام، یہ ایک شام یا ایک صبح. اس کی تفسیر میں دیکھیں، آج تو انہیں دنیا کی زندگی بڑی طویل معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز اتنے لمبے عرصہ میں وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کے واقعہ ہونے کا، وقوع پذیر ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اس کا قیامت کا انتظار کرنا عبث اور بے سود ہے، بے فائدہ ہے، عبث فضول ہے، بے سود بے فائدہ ہے. فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اس وقت انہیں اپنی طویل زندگیاں بڑی مختصر معلوم ہوں گی. اس وقت وہ وقت کی قلت کا شکوہ کریں گے، وقت کے کم ہونے کا شکوہ کریں گے، کہیں گے ہم پل بھر کے لیے دنیا میں گئے اور پھر واپس بلا لیے گئے، ہمارا قیام صرف اتنی دیر رہا، دنیا میں ہم اتنی دیر رہے جتنی دیر صبح یا شام کا وقت ہوتا ہے، ہمیں غور و فکر کی مہلت ہی نہیں ملی، ہمیں سوچ بچار کا وقت ہی نہیں دیا گیا. اتنے قلیل وقت میں ہم اس حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے تھے. یعنی جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے اتنے تھوڑے وقت میں قیامت قائم ہو گئی، ہمیں تو دنیا میں وقت ہی نہیں ملا، حالانکہ بہت لمبی زندگی گزار چکے ہیں. اللہم اجعلنا من السعداء الذین خافوا مقام ربہم، اے اللہ ہمیں ان خوشبخت لوگوں میں سے بنا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. وَنَهُ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ حَبِیبِکَ الْکَرِیم، ہمیں اپنے حبیب مکرم کی اتباع کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے. وتب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے.